الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا متفق علیہ صدق رسول النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف کے حوالہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کے روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل اس میں جو بیان کیا گیا، آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، قربانی کے گوشت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اس قسم کا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی آدمی گوشت رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بارے میں دونوں قسم کے قول موجود ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رکھ سکتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالہ سے آج سماعت فرمائیں گے جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے اندر اس کا پہلے تو ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی، شروع اسلام کی بات ہو رہی، یعنی شروع میں جب خاص طور پہ یہ اس وقت کی بات ہے جب غربت کا زمانہ تھا اور قربانی کرنے والے کم لوگ تھے اور کھانے والے جو ہیں وہ زیادہ لوگ تھے۔ تو ان حالات میں یہ فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی گوشت نہیں رکھ سکتا، قربانی کرنے والا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی حکمت یہی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک تو قربانی کرنے والے کم ہیں، پھر جو کریں وہ بھی اپنے آپ ہی رکھ لیں، تو پھر غریبوں کو جو ہے، فقیروں کو، مسکینوں کو گوشت پہنچے ہی نہ، تو پھر اس قربانی کا غریبوں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں اور بیواؤں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس حکمت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا کہ کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے، نہیں کھایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، رسول کائنات جو محبوب کائنات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت فرما دی، رخصت اجازت، یعنی اجازت ہمیں عطا فرما دی۔ رخص لنا، ہمیں رخص یرخص ترخیص کا معنی ہوتا ہے رخصت دینا، اجازت دینا۔ تو ربی اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت عنایت فرما دی، اجازت عطا فرما دی، یعنی بعد میں حضور نے فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں صحابی رسول؟ فرماتے ہیں فقال کلوا وتصودوا، حضور نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور توشہ بچاؤ، یعنی کھاؤ اور بچاؤ، کھاؤ اور اگر تم بچا کے رکھنا چاہو 3 دن سے زیادہ بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ یہ اجازت بعد میں ہمیں حضور نے عطا فرما دی۔
تو پھر جب حضور نے ہمیں اجازت عنایت فرما دی تو پھر صحابی رسول کا، چونکہ صحابہ کرام کا نظریہ یہی تھا کہ جیسے حضور کا حکم ہے، جب حضور نے منع فرما دیا تو ہم رک گئے، ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب حضور نے ہمیں اجازت عنایت فرما دی تو پھر ہم آپ کے حکم کے مطابق ہم نے پھر کیا کیا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، پھر ہم کھایا بھی اور بچایا بھی، پھر ہم کھاتے بھی تھے اور بچاتے بھی تھے، 3 دن سے زیادہ بھی گوشت رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ دونوں قسم کے پوائنٹ موجود ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے تو وہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی اسلام میں منع تھا، 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب اسلام پھیل گیا، ہر طرف اسلام ہو گیا، ہر طرف لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ بھی، بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو پھر قربانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جب قربانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، ہر چوتھے 5ویں گھر میں، دوسرے تیسرے گھر میں جب قربانی ہونا شروع ہو گئی تو ظاہری بات ہے اب جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، یقیناً وہ گوشت سے محروم نہیں رہ سکتے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اب اجازت ہو گئی کہ کوئی آدمی اگر 3 دن سے زیادہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بلکہ بہار شریعت میں علامہ امجد علی اعظمی نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا بہار شریعت کا جو حصہ 5 ہے، یعنی 15واں حصہ جو ہے، 15واں حصہ، اس میں جب قربانی کا گوشت پوش کے بارے میں جو انہوں نے ایک عنوان بنایا ہے، اس کے تحت اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ نے فتاوی ہندیہ کے حوالہ سے، فتاوی عالمگیری جس کا نام مشہور ہے، فتاوی عالمگیری کے حوالہ سے یہ بات نوٹ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ جو بھی قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے گوشت کے 3 حصے کرے، اپنے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں ان کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے۔ تو اس طرح جب 3 حصے کرے گا تو یقیناً جب ہر قربانی کرنے والا 3 حصہ کرے گا تو جب دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو جب ہر قربانی کرنے والا جب اپنے گوشت کے 3 حصے کرے گا تو وہ جو حکمت ہے قربانی کی کہ غریب کو، جس کو سارا دن سارا سال جو ہے وہ گوشت کھانے کو ملتا ہی نہیں، تو یقیناً اس کو بھی گوشت پہنچ جائے گا۔ تو جب 3 حصے کرے گا تو یقیناً ہر غریب کو بھی پہنچے گا، ہر مسکین کو پہنچے گا، ہر محتاج کو ضرور پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی، آپ نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ 3 حصے کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سارے کا سارا ہی خیرات کر دے، کئی ایسے بھی غنی ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس سال جو ہے اب یہ موقع ہے غریبوں کو دینے کا، کئی آدمی سارا ہی دے دیتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بچاتے بھی نہیں ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر دوبارہ خرید لیں گے، تو اگر آدمی ایسا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سارا اپنے گھر کے لیے رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، خاص طور پہ اس وقت اجازت ہے کہ جب اہل و عیال زیادہ ہوں، جس کے گھر کے افراد زیادہ ہوں اور وہ صاحب وسعت بھی نہیں ہے، صاحب مال نہیں ہے، صاحب گنجائش نہیں ہے، اس کو یہ امید نہیں ہے کہ دوبارہ ہم خرید سکتے ہیں، تو ایسے جو زیادہ افراد والے گھر ہیں ان کو سارے کا سارا رکھنے کی اجازت بھی ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ 3 طریقے کرے، 3 حصے کرے اور اس طرح تقسیم کرے۔ لیکن اگر یہ مجبوری ہو تو اس کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہرحال 3 دن سے زیادہ رکھنے کی بھی اجازت عنایت فرما دی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے، اور غریبوں، فقیروں اور جو نادار لوگ ہیں ان کی ہمدردی نصیب فرمائے۔